سر پوڈ کاسٹ کا سلسلہ آپ کے بچپن سے شروع کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ کہاں پیدا ہوئے اور آپ کا بچپن کیسا اور کہاں گزرا؟ جی، میں 1953 میں 1953 میں الہ آباد جو یو پی کا مشہور شہر ہے اس کے ایک گاؤں سید سرامہ میں پیدا ہوا۔ سید سرامہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اور وہاں میں اپنے دادا کے گھر پیدا ہوا تھا۔ وہ گھر دادا کا تھا اور 4-5-6 برس کی عمر تک وہیں رہا، وہیں تربیت جو ابتدائی ہوتی ہے وہ پائی۔ سر آپ اپنی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ آپ نے ایجوکیشن کہاں کہاں سے حاصل کی؟ جی، پہلی تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ تو گاؤں سے ہی شروع ہوا، یعنی باضابطہ تعلیم، مطلب یہ کہ اسکول میں داخلہ لیا۔ تو ہمارے گاؤں میں ایک چھوٹا سا اسکول تھا، اس میں داخلہ ہوا۔ وہ زمانے میں کہلاتی تھی کچی پہلی۔ تو وہاں میں گیا جب پہلے دن، تو استاد صاحب نے مجھے کہا کہ اپنے ساتھ وہ بچھانے والا نہیں لائے ہو، وہ بورا سا ہوتا تھا، اس پہ لڑکے اپنے گھر سے لاتے تھے اور اس پہ بیٹھتے تھے۔ کچی زمین تھی، کمرہ تھا لیکن فرش کچا تھا۔ تو مجھے عجیب سا لگا، میں نے کہا ارے یہ کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے پھر مجھ سے جیسے ذرا سا سختی سے، انتظامی انداز کی سختی سے یہ فرمایا کہ بس اب زمین پہ ہی بیٹھو۔ تو میں زمین پہ بیٹھ گیا۔ اب میرے ذہن میں کیوں چھوٹا بہت تھا، میرا خیال ہے 4 برس کا 5 برس کا نہیں ہوا ہوں گا۔ تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ میرے دادا ذرا گاؤں وغیرہ یا شہر میں بڑے آدمی سمجھے جاتے تھے۔ تو مجھے ان کا خیال آیا بتائیے میں اپنے دادا سے جا کے شکایت کروں گا کہ ماسٹر جی نے مجھ سے یہ سلوک کیا۔ تو جیسے تیسے وہاں وقت گزرا، جو جتنا وقت گزرنا تھا پہلے دن۔ تو واپس آتے ہی، گھر پہنچتے ہی میری دادی مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں، بہت مانوس تھیں۔ تو میں نے ان سے شکایت کر دی۔ تو وہ کہنے لگا ارے یہ تو بہت بے عزتی کی انہوں تمہارے، وہ بھی جیسے ناراض ہوئی۔ تو ابھی یہ سب باتیں چل رہی تھیں تو دادا باہر وہ مردانے میں سے اندر کسی وجہ سے تشریف لائے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو ہماری دادی جنہیں ہم بوا کہتے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو پہلے ہی دن اس لڑکے کا دل، ہمارے بیٹے کا دل توڑ دیا۔ ان کا کیا ہوا؟ تو میں نے بڑے اس سے بتایا کہ بہت بے عزتی ہوئی۔ تو دادا نے مجھے اپنے قریب بلایا اور کہا کہ تم انہیں جانتے ہو ماسٹر صاحب کو؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ تو کہنے لگے وہ افضل نائب جی ہیں اور وہ CS کر چکے ہیں، اور وہ چھوڑ کر وہ اب اسکول بنا رہے ہیں مسلمان بچوں کے لیے دیہات میں۔ اب مجھے ICS کا سمجھ میں نہیں آیا، یہ تو بعد میں جو آیا، تو اس پس منظر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ICS تھے اور انہوں نے پوسٹنگ نہیں لی ICS کلیئر کرنے کے بعد، یعنی تقسیم ہند سے پہلے کے۔ اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں میں جدید تعلیم پھیلانے کے لیے دیہات میں جہاں مسلم اکثریت ہوتی تھی وہاں وہ پرائمری اسکولز کھول لیتے تھے، اور ایک دن کر کے تمام جگہ جا کے پڑھاتے بھی تھے، نگرانی بھی کرتے تھے۔ لیکن چونکہ وہ سید سرامہ کے تھے تو اس والے اسکول میں ان کی موجودگی زیادہ ہوا کرتی تھی، اور یہاں وہ باقاعدہ پڑھاتے تھے 1 سے 5ویں جماعت تک۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، دادا نے میرے کہا،
اور یوں ہاتھ میرے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں جیسے قابو کر کے اور ایک تھپڑ میرے منہ پہ رسید کیا. کہا کہ استاد کی شکایت کرتے ہو. تو اب وہ تھپڑ بھی لگتا ہے غصے سے مارا تھا نا، تو زور سے مارا تھا، وہ دکھاوے کا تھپڑ نہیں تھا. تو میں مطلب سچی بات ہے کہ میں اس وقت یہ مجھے احساس نہیں ہوا کہ یہ میرا ساتھ نہیں دے رہے، بلکہ مجھے شدید شرمندگی محسوس ہوئی. یہ وہ ان کی بات اور ان کے تھپڑ کی برکت تھی. اس کے بعد جو افضل نائب جی کی خدمت میں جاتا رہا تو میں انہیں بالکل ایسے دیکھتا تھا جیسے کوئی آدمی اپنے آئیڈیل کو دیکھتا ہے. اور ایک عجیب طرح کا میرے اندر تصور پیدا ہو گیا، کیونکہ میں نے بچپن میں اپنے دادا میں وہ سب بڑائیاں دیکھی تھیں کہ لوگ ان کے آگے جھکتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے انگریزی، تو وہ بہت باروک تھے. تو جیسے بچہ اپنے باپ کو یا دادا کو آئیڈیلائز کر لیتا ہے، کیونکہ بچہ بڑا آدمی، جیسے بچے کا آئیڈیل بڑائی کے ساتھ ہوتا ہے، طاقت والی شخصیت کے ساتھ. تو وہ ہماری قدرتی آئیڈیل ہمارے دادا تھے کہ ان کے سب اولاد بھی ان کے سامنے ایسے. تو مجھے پھر یہ پتہ چلا کہ نہیں، یہ ہونے چاہیے آئیڈیل. اس کی برکت یہ ہوئی، میں اس وقت تو ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتا تھا نا، بیان پر تو میں آج جیسے قادر ہوا، لیکن احساسات میں یہ چیزیں جیسے رچ بس گئیں. اور پھر وہاں سے میرے اندر ایک عجیب طرح کی کریکشن ہوئی جو بچپن کے رویوں سے بھی ظاہر ہے، اور پھر بعد میں جب تھوڑی بہت سمجھ آنی شروع ہوئی جوانی میں، پھر میں نے اس کو سمجھ لیا کہ میرے ساتھ کتنا بڑا احسان ہوا ہے. وہ یہ کہ بچپن سے پھر میرے ذہن میں پاور کی عزت نہیں رہ گئی، جو بچوں کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے. بچہ طاقت کو پسند کرتا ہے. تو افضل نائب جی کی طرف جو دادا نے اس انداز سے توجہ دلائی، اس کی وجہ سے میرے جو ایک ذوق تھا لوگوں کی شخصیت کے بارے میں، پسندیدگی کا، یعنی کیسی شخصیتیں پسند آتی ہیں، تو میں واقعی غور کرتا ہوں کہ مجھے صرف علمی شخصیتیں اچھی لگنے لگی، اور وہ بھی جو ہمبل انداز میں کام کر رہے ہوں، جیسے افضل نائب جی تھے.